اللہ ربنا اللہ حسبنا اللہ ربنا اللہ۔ ساری کامیابیاں، عزتیں، راحتیں، برکتیں سب دین پر ہیں۔ جس کی زندگی میں دین ہوگا اس کے لیے راحتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی، چین سکون ہوگا۔ جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا اس کے لیے نہ راحتیں ہیں، نہ برکتیں ہیں، نہ چین سکون ہے۔ ساری دنیا چین سکون کی تلاش میں ہے، اور فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا چین اور سکون تو اللہ کی یاد میں ہے۔ جی ہاں، جو اللہ کو یاد کرے وہ بخشا بخشایا ہے، جو اللہ کو یاد رکھے۔ کتنا کریم ہے اللہ، ہم کتنے بڑے گناہگار، کتنے بڑے خطا کار، اللہ کتنا رحیم اور کریم۔ ہم گناہ کرتے ہیں وہ درگزر کرتا ہے، ہم نافرمانیاں کرتے ہیں وہ نظر انداز کرتا ہے، ہماری توبہ کا انتظار کر رہا ہے۔ کون میرا بندہ میرا بن کر چلتا ہے، کون میرا بندہ میرے سے ہٹ کر چلتا ہے، کون فرما برداری کرتا ہے، کون نافرمانی کرتا ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ کون راتوں کو اللہ کی نافرمانیوں میں، گانے بجانے میں مشغول ہوتا ہے، کون عبادت میں مشغول ہوتا ہے، اللہ دونوں کو دیکھ رہا ہے، اور دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ کی اطاعت کرنے والا، اور نافرمانی کرنے والا، ناچنے گانے والا، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے عمل کے لیے، آخرت بنانے کے لیے، ایمان بنانے کے لیے، پیارے نبی کے سانچے میں ڈھلنے کے لیے، پیارے نبی کے راستوں پر چلنے کے لیے، نمازوں کا اہتمام کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کو سمجھنا، قرآن پاک والی زندگی کو سیکھنا، اس کے لیے اچھے اخلاق، محبت، پیار، ہمدردی، خیر خواہی، ایک دوسرے کا بھلا چاہنا، ایک دوسرے پر احسان کرنا، ایک دوسرے پر ایثار کرنا، اس کے لیے پیدا کیا، اس کے لیے بھیجا۔ اخلاص سے عمل کرنا، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، للہیت کا جذبہ، کہ ساری محنتیں اللہ کے لیے ہوں، ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہوں، جانی بھی اور مالی بھی، اور وقت کے اعتبار سے بھی، اور پھر دنیا کے اندر وہ دین زندہ ہو، وہ فکریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے، وہ فکر ہر مسلمان کے دل میں پیدا ہو، وہ درد ہر مسلمان کے دل میں پیدا ہو، وہ اندر کی کڑھن ہر مسلمان کے دل میں پیدا ہو۔ بے چینی، درد ہوتا ہے تو وہ درد درد کو درد والا محسوس کرتا ہے، جو پھرتا ہے وہ سمجھتا ہے، بیٹھنے والے اور پھرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جان مال کی قربانیاں دینے والے اور اللہ کے دین کے لیے مرنے کھپنے والے، اور دنیا کے اندر عیش پرستی اور نفس پرستی اور دنیا سجانے اور بنانے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی راہوں میں نکلنا، اللہ کے دین کی محنت کرنا، اللہ کے دین کے لیے جان مال کی قربانی دینا، اس کے اوپر اللہ کے بڑے بڑے وعدے ہیں، بڑے بڑے مرتبے ہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عملوں پر کھڑا کیا، عمل والا بنایا۔ کہ صحابی رسول تشریف لائے ہیں، آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے خوب کمایا۔ کہ کتنا کمایا؟ کہ میں خریدتا رہا، بیچتا رہا، خریدتا رہا، بیچتا رہا، 300 اوقیہ چاندی نفع میں بچی۔ تو صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اپنی کارگزاری بیان کر رہے ہیں کہ خوب کمایا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، دریافت کیا کہ کیا کمایا؟
کہ 300 اوقیہ چاندی نفع میں بچی، تو پیارے نبی نے فرمایا اس سے بہتر، اس سے اچھا نفع بتاؤں جو ہمیشہ ہمیشہ کام آنے والا ہو؟ کہ یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائے کہ اس سے بہتر نفع وہ ہے جو ہمیشہ کام آنے والا ہے، فرضوں کے بعد 2 رکعت نماز نفل۔ تو صحابی رسول کا ذہن دنیا کی طرف گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موڑ دیا اور عمل بتایا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، اعمال بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صبح کو اٹھتے ہی یہ دعا پڑھو، یہ دعا مانگو۔ صبح کو اٹھنے کی دعائیں ہیں، نقصانات سے بچنے کی دعائیں ہیں، حادثات سے بچنے کی دعائیں ہیں، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو منانا، حفاظت کا ایک انتظام، حفاظت کے اسباب اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دیے ہیں رسول اللہ کے ذریعے سے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ارشاد فرمائی کہ جو شخص 3 مرتبہ صبح کو پڑھ لے تو اللہ 3 بڑی بڑی بیماریوں سے اسے بچائیں گے۔ کہ دعا پڑھ لے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، 3 مرتبہ صبح کو، 3 مرتبہ شام کو پڑھ لے تو 3 بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ اسے بچائیں گے۔ اندھا ہونے کی بیماری اور فالج کی بیماری اور برس کی بیماری، یہ مہلک بیماریاں جو ہیں اللہ ان سے حفاظت فرمائیں گے۔ آسان اعمال بتائے اللہ کے نبی نے کہ جو صبح کو دعا پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، 3 مرتبہ صبح کو پڑھ لے، 3 مرتبہ شام کو پڑھ لے تو صبح سے شام تک کے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ شام کو پڑھ لے تو صبح تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی دعائیں کتنا کام کرتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے عمل اللہ کے نبی نے فرمائے، ارشاد فرمائے، امت کے ہاتھ میں ہتھیار دیے ہیں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اب ایک دعا ہے مانگنا، ایک ہے دعا پڑھنا۔ تو پڑھنا مقصود نہیں ہے بلکہ مانگنا مقصود ہے، کہ جو دعا ہم کہتے ہیں پڑھ لو، دعا پڑھ لو، بلکہ یہ کہنا ہے دعا مانگ لو، کہ وہ دعائیں مانگو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دعا مانگی ہے، مسجد سے نکلتے ہوئے دعا مانگی ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا مانگی ہے، گھر سے نکلتے ہوئے دعا مانگی ہے، کپڑا پہنتے ہوئے دعا مانگی ہے، کپڑا اتارتے ہوئے، اور زندگی کے ہر عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ تو دعا ارشاد فرمائی کہ ایک بڑے صحابی ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ ایک صحابی آئے، آ کر عرض کیا ابو دردہ تمہارے گھر میں آگ لگ گئی؟ بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے کہا ہوں میرے گھر میں نہیں لگی۔ دوسرے صحابی نے آ کر عرض کیا کہ ابو دردہ تمہارے گھر میں آگ لگ گئی؟ کہا نہیں لگی۔ تیسرے صحابی نے پھر یہی کہا۔ چوتھے صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے ابو دردہ پوری پٹی جل گئی اور آگ بہت تیزی سے بستی میں لگی ہوئی تھی، لیکن جب تمہارے گھر پہ آئی تو بجھ گئی۔ جب آگ تمہارے گھر تک پہنچی، قریب تھا تمہارا گھر بھی جل جاتا، کہ سب کے گھر جل چکے تھے، لیکن تمہارے گھر پہ آگ آئی اور بجھ گئی۔ کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم اتنی دور اتنے اطمینان سے مسجد میں بیٹھے ہوئے کیسے کہہ رہے ہو کہ تمہارے گھر میں آگ نہیں لگی؟ کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ارشاد فرمائی، دعا سکھائی، اور یوں فرمایا جو اس دعا کو صبح کو پڑھ لے شام تک اس کے گھر میں کوئی حادثہ نہیں، اور جو شام کو پڑھ لے صبح تک اس کے گھر میں کوئی حادثہ نہیں۔ اب بتاؤ میں تمہاری بات کو سچا مانوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچا مانوں؟ تمہارا آنکھوں دیکھا غلط ہو سکتا ہے لیکن میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، ایسا پکا یقین۔ اس دعا کو یاد کریں، روزانہ 1 مرتبہ صبح کو 1 مرتبہ شام کو پڑھ لیا کریں۔ یہ دعا منزل کے شروع میں لکھی ہوئی ہے،
ایسے ہی مومن کا ہتھیار میں لکھی ہوئی ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آخر تک. بہت جامع دعا ہے. ان دعاؤں کا اہتمام ہوگا، قدم قدم پر ہماری حفاظت ہوگی. جی ہاں، یہ حفاظت کا ایک نظام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی یہ پیاری پیاری پاکیزہ دعائیں، انہوں نے مقبولیت کا راستہ دیکھا ہوا ہے. یہ مسنون اور مقبول دعائیں ہیں. اس لیے دعا والے بنیں، دعا مانگنے والے بنیں، کہ اپنے ہر مسئلے میں اللہ کی طرف رجوع کرنا اور ہر مسئلے میں اللہ سے مانگنا، یہ بڑی نعمت ہے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دعا والا بنایا، عمل والا بنایا. یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری روزی میں وسعت ہو جائے. فرمایا تو باوضو رہا کر، تیری روزی میں وسعت ہو جائے گی. وضو والا بنایا، عمل والا بنایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. مسواک کے فضائل، کہ جو مسواک کر کے نماز پڑھی جائے 70 درجے افضل. مسواک کے فضائل، کتنے فضائل ہیں مسواک کے میرے بھائیو دوستو بزرگوں. یوں فرمایا مرتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا نصیب ہوتا ہے جو مسواک کا اہتمام کرے. جی، نگاہ کو تیز کرتی ہے، منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے. جو کام مسواک کا ہے وہ ہم کسی اور چیز سے نہیں لے سکتے. وہ فضیلت نہیں ملے گی. دانت تو صاف ہو جائیں گے اور چیزوں سے، لیکن وہ فضیلت جو مسواک سے ملے گی وہ کسی چیز سے نہیں مل سکتی. اس لیے مسواک ایسی سنت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی سنت ہے. اس لیے مسواک کا اہتمام فرمائے. نگاہ کو تیز کرتی ہے، بلغم کو قطع کرتی ہے، منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے، اللہ کی رضا کا سبب ہے، فرشتوں کی محبوب چیز ہے، شیطان کو غصہ دلاتی ہے. یہ مسواک اللہ ہمیں مسواک کا اہتمام نصیب فرمائے. اور سب سے بڑی فضیلت کلمہ شہادت پڑھنا نصیب ہوتا ہے. اور اس کے بالمقابل لکھا ہے نشے کے نقصانات بڑے بڑے، کہ مرتے وقت کلمہ یاد نہیں آتا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو مسنون دعاؤں کا اہتمام ہو اور یقین کے ساتھ ہو تو یہ دعا ہمارے ہر مسئلے کا حل بنے گی. اسی طریقے سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی دعائیں ارشاد فرمائیں کہ سفر کی دعائیں پڑھیں. سفر میں چاروں کل آیت الکرسی پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ یہ صورتیں ہماری حفاظت کے لیے کافی ہو جائیں گی اور ہمارے لیے برکتوں کے دروازے کھلیں گے. اور ہر برائی سے، ہر فتنے سے، ہر طرح کی تمام شر سے اللہ بچائیں گے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو مسنون دعائیں ہیں، اور مسجد میں آنے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، یہ دعائیں مانگنے کی ہیں. ایسی تسبیحات کا اہتمام ہے. قرآن پاک کی تلاوت ہے. جو صبح کو سورہ یاسین پڑھ لے اللہ اس کی شام تک کی ساری حاجتیں پوری کر دیتے ہیں. روزانہ 1 مرتبہ صبح کو، 1 مرتبہ شام کو پڑھ لیا کریں. سورہ یاسین کی کتنی فضیلت ہے، لیکن مسئلہ حل ہوگا عمل سے. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اسی طریقے سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شام کو جس کے گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا. اس سورت کو سورۃ الغنی بھی لکھا ہے. اور سورہ یاسین کے بارے میں فرمایا کہ جس نیت کے ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے اللہ اس نیت کو پورا کر دیں گے. کہ اگر کوئی راستہ بھول جائے سورہ یاسین پڑھ لے، اگر کسی کو بھوک لگ رہی ہو سورہ یاسین پڑھ لے، پیاس لگ رہی ہو سورہ یاسین پڑھ لے، اللہ اسے سیری عطا فرمائیں گے. جی، ظالم بادشاہ کے سامنے جانا ہو، کسی ظالم حاکم کے سامنے، کسی دنیاوی عہدے دار ظالم، تو سورہ یاسین پڑھ کے پہنچ جائیں، اللہ اس کی نظروں کو بدل دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رحم ڈال دیں گے. نیت کے اوپر مدار ہے. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، کتنے پیارے پیارے اعمال ہیں اگر ہم کرنے والے بنے. اگر ہم کرنے والے، کوئی کرے تو صحیح، اللہ دینے کو تیار ہے، کوئی لینے والا تو ہو، کوئی مانگے تو صحیح. تو یہ دعائیں مانگنے کی ہیں. ان دعاؤں کی برکت کہ کھانا کھانے کی دعائیں، کھانا کھانے کے بعد کی دعائیں،
رات کو سونے کی دعا، صبح کو اٹھنے کی دعا، گھر سے نکلنے خود یاد کرو، اپنے بچوں کو یاد کراؤ، اپنی عورتوں کو یاد کراؤ، عورتوں کی حفاظت۔ گھر سے نکلے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، گھر سے نکلنے کی دعا کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ کافی۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی، اس کے سارے کام بنتے چلے جائیں گے۔ جس کام کے لیے نکلا ہے اللہ اس کے کام کے بنانے کے لیے فرشتوں کو ساتھ کر دیں گے۔ تو دعاؤں کا اہتمام ہو، دعا والے بنے، کیونکہ اللہ کے ہاں دعا بہت بڑا درجہ رکھتی ہے۔ فرمایا یعنی کلام پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم خلاصہ ہے، تو مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے مانگو۔ اللہ کی ذات ہے جس کے پاس ہر نعمت کے لامحدود خزانے ہیں۔ اللہ سے نہیں مانگیں گے تو مانگیں گے کس سے؟ اللہ کے سوا ہے کون دینے والا؟ اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کہاں جائیں گے؟ کون سا در ہے جس کو کھٹکھٹائیں گے؟ کون سی چوکھٹ ہے جس پر جا کر ماتھا رگڑیں گے؟ کوئی چوکھٹ نہیں اللہ کی چوکھٹ کے علاوہ، کوئی در نہیں اللہ کے در کے علاوہ، کوئی ذات نہیں اللہ کی ذات کے علاوہ جس سے مانگا جائے۔ دینے والا اللہ ہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے پاس لامحدود خزانے ہر نعمت کے، اللہ کے پاس ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے، اللہ کے پاس ہماری ہر الجھن کا حل ہے۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل اللہ کے پاس نہ ہو۔ تو اللہ سے مانگنا یہ ہمارے لیے خوش نصیبی، سعادت۔ پھر جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ جی ہاں، جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ لو جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اسی سے نہیں مانگتے۔ مانگنے والوں سے راضی ہوتے ہیں، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا دار، مالدار، دنیا کے لوگ تھوڑا سا مال آ جاتا ہے تو رشتہ داروں کو ٹیڑھی نظر سے دیکھتے ہیں، ٹیڑھی نظر سے آ گیا مانگنے کے لیے، چاہے وہ بیچارہ کسی بھی کام سے آیا ہو، لیکن مالدار ہو گیا نا تو اب اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میرا مال ہے، کوئی لینے نہ آ جاوے۔ تو دنیا دار، مالدار، کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں اور نہ مانگنے والوں سے راضی ہوتے ہیں۔ یہ دنیا داروں کا حال ہے۔ اور اللہ جل جلالہ امن بے شمار خزانوں کا مالک، وہ مانگنے والوں سے راضی ہوتا ہے، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے مانگنے کا حکم، ادعونی، مجھ سے مانگو، دعا کرو، مانگو۔ اللہ اکبر، کیسا دینے والا، کیسی شان والا۔ اور میں قبول کروں گا، میں عطا کروں گا۔ تو مانگنے کا حکم دیا اور قبول کرنے کا وعدہ کیا، اور یہ فرمایا چپکے سے مانگ لیا کرو، تنہائی میں آ جایا کرو، خصوصی ملاقات۔ فجر میں آئے تو عمومی ملاقات تھی، ظہر میں آئے تو عمومی تھی، عام بھی تھے، آپ بھی تھے، ہم بھی تھے، تم بھی تھے۔ میرے بھائیو، جب اللہ سے تعلق جڑتا ہے تو پھر اللہ سے مانگنے میں ایسا مزہ آتا ہے جو کسی شے میں نہیں ہے۔ کاش ہمارا اللہ سے تعلق ہو جائے، ہم دعا والے بنے، اللہ سے مانگنے والے بنے، اللہ کے سامنے رونے والے بنے۔ اللہ کو منانے کا سب سے آسان طریقہ، رونا سیکھ لو، رونے والے بن جاؤ۔ نماز زر چلے، زر مطلب دولت، کہ اللہ کے سامنے کوئی دولت نہیں چلتی۔ اللہ 1 کروڑ لے لے، 2 کروڑ لے لے، 10 کروڑ، ارب لے لے، 10 ارب لے، کہ نہیں وہاں مال نہیں چلے گا۔ کیا چلے گا؟ نہ زور چلے نہ زر، وہاں طاقت کے بنیاد پر، کہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت، اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا دار اپنی طاقتوں پر گھمنڈ کریں، ایک اللہ کی طرف سے جھٹکا لگے گا موت کا، ساری طاقتیں نیست و نابود ہو جائیں گی، ساری تدبیریں ٹوٹ جائیں گی، ساری سازشیں اللہ پاش پاش ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ تو ہم اللہ سے لینے والے بنے، اللہ سے مانگنے والے بنے۔ وہ دینے کو تیار ہے، تم مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، چپکے سے آ جایا کرو،
خصوصی ملاقات تہجد کا وقت، جب سب سو رہے ہوں، ہاں جب سب سو رہے ہوں، جب آواز لگ رہی ہے کوئی مانگنے والا، کالی کالی راتوں میں اور تنہائی میں چھپ کر، کوئی نہ جانتا ہو، بس میں ہوں اور میرا اللہ ہو، میں ہوں اور میرا اللہ ہو، اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں اور گڑ گڑا رہا ہو اور تڑپ رہا ہو اور بلکھ رہا ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہو، زاری چلے وہاں، زاری رونا، وہ رونے والوں سے بڑا راضی ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، میرا بندہ میرے سامنے رو رہا ہے، جو مانگا وہ بھی دے دو، جو نہیں مانگا وہ بھی دے دو۔ جو مانگیں گے تو وہ خزانوں کا مالک ہے بھائی، جو مانگیں گے وہ تو عطا کرے گا ہی کرے گا، جو نہیں مانگیں گے وہ بھی دے دے گا۔ کیا فرمایا؟ میرے بندے تو نے تو اپنی شان کا نہ مانگا، میری شان کا تو کیا مانگتا؟ جو تو نے مانگا وہ بھی دے دیا، جو تو نے نہیں مانگا وہ بھی دے دیا۔ عزتیں دیں گے، راحتیں دیں گے، برکتیں دیں گے، چین اور سکون دیں گے، عافیت دیں گے، ہمیشہ کی جنت الفردوس دیں گے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم دعا والے بنے، جو صبح کو سورہ یاسین پڑھ لے، شام تک کی ساری حاجتیں پوری یقین کے ساتھ پڑھو، اللہ کر کے دکھائے گا۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کے رسول کے وعدے سچے ہیں۔ ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، دنیا کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، ڈاکٹر جھوٹے ہو سکتے ہیں، ان کی دوائیوں کے نتیجے غلط ہو سکتے ہیں، ان کی مشینیں غلط نتیجہ دے سکتی ہیں، لیکن اللہ سچا، اس کا رسول سچا، اس کے وعدے سچے، اس کا یقین کے ساتھ عمل کریں گے تو کام بنتے چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، آج سے زندگی بدل دیں، آج سے سوچ بدل دیں، آج سے ہم دعا والے ہیں، اے اللہ ہمیں قبول فرما لے۔ ہاں، ایسے ایک سورت ہے قرآن پاک کے اندر، سورہ ملک، سورہ ملک، قبر کے عذاب سے بچانے والی سورت۔ موت کے بعد سب سے پہلی منزل قبر، اور قبر کے عذاب سے بچانے والی سورت سورہ ملک اور سورہ سجدہ۔ کتابوں میں لکھا ہے، فرمایا سورہ سجدہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی ہے، سورت اللہ سے التجا کرتی ہے، اللہ میری سفارش قبول کر۔ ایک شخص کا انتقال ہوا تو سورہ سجدہ کی تلاوت کیا کرتا تھا، کیا کہ اللہ میری سفارش قبول کر، میری تلاوت کرنے والے کی بخشش کر، نہیں تو مجھے قرآن سے ہٹا دے۔ اللہ اکبر، کتابوں میں لکھا ہے، نہیں کتنی اہم صورتیں، اللہ میں قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ تین صورتیں ایک ساتھ ہیں، سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ حدید۔ اگر تینوں صورتوں کی روزانہ کوئی تلاوت کرے، وہ جنت الفردوس والوں میں پکارا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ فضیلتیں ہیں، حدیث میں، قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے فرمائے، اللہ نے وعدے فرمائے عملوں پر۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، چھوٹی سی زندگی ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، ہو سکتا ہے آج رات کو چلے جائیں، ہو سکتا ہے کل چلے جائیں، ہو سکتا ہے کچھ دن ہماری زندگی کے باقی ہوں۔ اچھا، اگر ہمیں معلوم ہوتا، جیسے کہ اب سردی آنے والی، ہمیں معلوم ہے، سردی سے پہلے تیاری کر لیں گے، رضائی، گدے، گرم کپڑے وغیرہ وغیرہ۔ گرمی آنے سے پہلے ہمیں پتہ ہے گرمی کب شروع ہوتی ہے، کب آتی ہے، تو گرمی آنے سے پہلے گرمی کی تیاری کر لیتے ہیں، کولر، پنکھے وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہی برسات سے پہلے برسات کی تیاری کر لیتے ہیں، برسات آنے والی ہے، انتظام کرو، پنہ لگاؤ، بارش نہ آئے۔ موت آنے والی ہے، پتہ نہیں ہے کب آ جائے، تو ہر وقت تیار رہنا پڑے گا، اس کا بھروسہ کوئی نہیں ہے، ہو سکتا ہے آج رات کو آ جائے، کل آ جائے، پرسوں آ جائے۔ موت کا فرشتہ ہماری طاق میں، اسی لیے لکھا ہے کتابوں میں، جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو گھر والے رونا شروع کر دیتے ہیں، ماں رو رہی ہے، ہائے میرا بیٹا چلا گیا، اب میرا کیا ہوگا، اب مجھے کون دیکھے گا، کون میرا خیال رکھے گا۔ تو غور کریں کس کے لیے رو رہی ہے؟ اپنے لیے، میرا کیا ہوگا۔ بیوی رو رہی ہے، کیوں رو رہی ہے؟ کہ میرا شوہر میرا خیال رکھتا تھا، اب میرا خیال کون رکھے گا، اب میرا کیا ہوگا۔
بچے رو رہے ہیں. اب تم کیوں رو رہے ہو؟ ابو ہمارا خیال رکھتے تھے، ابو ہمیں آئس کریم لا کے کھلاتے تھے، ابو ہمیں ٹافی لا کر کھلاتے. اب ہمارا خیال کون رکھے گا؟ اب ہمارا کیا ہوگا؟ باپ رو رہا ہے. تو کیوں رو رہا ہے؟ کہ بیٹا میرا بڑا اچھا تھا اور بیٹا میرا خیال رکھتا تھا. اب کون رکھے گا؟ باپ اپنے لیے رو رہا ہے، ماں اپنے لیے، بیوی اپنے لیے، بچے اپنے. اس کے لیے کون رو رہا ہے جو دنیا سے چلا گیا؟ اس کے لیے کون رو رہا ہے؟ کون تڑپتا ہے اس کا قبر میں کیا ہوگا؟ کون اس کے لیے تڑپتا ہے اس کا حشر میں کیا ہوگا؟ جب تک کہ وہ تھا، لاؤ ہمیں پیسہ لا کر دو، چاہے جہاں سے لاؤ، ہمیں چاہیے پیسہ چاہے ہو جیسا. ہاں میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس کی آخرت کا کون فکر کرتا ہے؟ کون روتا ہے؟ کس کے لیے روتا ہے؟ آج باپ بھی روتا ہے، بچوں کے لیے روتا ہے. میرے بچوں کا میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ لیکن یہ نہیں سوچتا میرے بچوں کے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، ان کی آخرت کا کیا ہوگا، ان کی قبر کا کیا ہوگا، قیامت کے دن کا کیا ہوگا. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، تو جب ملک الموت علیہ السلام روح قبض کر کے جانے لگتے ہیں تو بیوی رو رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، گھرانہ رو رہا ہے. ملک الموت علیہ السلام دروازے پہ رک کر کہتے ہیں، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے اس کی روزی نہیں گھٹا دی، میں نے اس کی عمر کم نہیں کر دی، اور مجھے تو اس گھر میں بار بار آنا ہے. یہ اپنی روزی پوری کر چکا، یہ زندگی کی سانسیں پوری کر چکا، اور مجھے تو اس گھر میں بار بار آنا ہے، بار بار، جب تک تم میں سے ایک بھی باقی ہے. تو اگر ملک الموت علیہ السلام کی تقریر، بیان یہ لوگ سن لیں جو رو رہے ہیں، تو اس کے لیے رونے کے بجائے اپنی آخرت کے لیے رونا شروع کر دیں اور اس کی تیاری کی فکر کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالی ہمیں سب کو دعا والا بنائے، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بس موت سب سے بڑی نصیحت ہے، اس سے بڑی نصیحت کوئی نہیں. موت سے آج تک کوئی جیت نہ سکا، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں.